پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا. اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی، کھاتے بھی پکاتے بھی. کہتے ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا. اکیلے رسول پاک صلی اللہ پھر ایک دفعہ پڑھیے گا، ایک دفعہ پھر کہیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں نبی پاک تنہا اکیلے. حضور نہ سیر کرتے 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 ہمارے قافلے کے پاس سے گزرے، خیمے لگے تھے، پڑاؤ کیا. محبوب تشریف لے آئے. کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے. کوئی قبیلے میں سے قافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا. ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا، بڑا خوبصورت. کہتے ہیں نبی پاک کو پسند آ گیا. حضور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے. کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں. کس لیے آئے ہو؟ ہم تجارت کی غرض سے نکلے. اونٹ بیچو گے؟ بیچنا ہے. کتنے کا؟ سودا طے ہوا. اس نے کہا اتنے لینے، حضور نے کہا اتنے دینے ہیں. بات طے ہو گئی. کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے جس کا نام مدینہ، وہ میرا شہر ہے. میں ابھی مدینے جاتا ہوں، اپنے غلام کو بیچتا ہوں اور تمہیں آ کے نا قیمت دے جاتا ہے. محبوب گھوڑے کی لگام تھا، اونٹ کی لگام تھا میں، نکیل تھا میں، اونٹ تھا سرخ رنگ کا. حضور لے کے جب نکلے نا تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار آپ سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں. اس شخص کا نام پوچھا آپ نے، قبیلہ پوچھا ہے، ایڈریس کا پتہ ہے، پتہ ہے کہاں رہتا ہے، اتنا قیمتی اونٹ دے دیا. سردار بھی کہنے لگا، سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی، ان کے گفتار و رفتار اتنی باوقار تھی، مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا. بھئی ہم پرانے تاجر ہیں، کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا. اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا، کوئی سمجھ نہیں آئی. وہ ابھی نظر آ رہے. ایک آدمی دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے اور جا کر کے نا ان سے کہو، بڑی جائز بات ہے، وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے. ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ دے جاؤ، پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا. دوڑ کے جاؤ. ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی، پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میں دے دوں گی، کوئی پیچھے نہ، کوئی نہ جائے پیچھے. سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں. کہا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا؟ تم تو سودے کر رہے تھے، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی. پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے، بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی. تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی. بس کر، تو بیان کر سکتا ہے اتنی طاقت. اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نظیر کفی ناظرن مثلے تو نشد پیدا جانا. کہا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا، کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا، تب بھی مثال بنے گی. تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے، نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی. میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے لفظوں کا حسن دیکھا. تم 50 باتیں کرتے تھے، وہ ایک جواب دیتے اور گنے چنے لفظ بولتے تھے. ان کی سادگی کا وقار دیکھا. جانے دو، نہ پیسے آئے تو میں دوں گی. کہتے ہیں حضور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا، پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجورے باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی. تو دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے، کھجورے ڈال کے پیچھے. کہتے ہیں وہ آئے اور ان کی آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا؟ تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے. کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی. کہنے لگے یہ تمہارے پیسے اور کھجورے کھاؤ، میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے، کھاؤ، حضور نے تحفہ بھیجا ہے. تو وہ سردار کی بیوی اونٹ ہٹا کے کہنے لگی اور کالے رنگ کے حبشی غلام انہیں کھجورے کھلا اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا. انہیں کھجورے کھلا اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے. وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح، وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبو ہی پھیل گئی ہے، رنگ ہی بدل گیا. تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی. تو چپ کر مہر علی، ایتھے جہاں نہیں بولن دی. حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال فرمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہے.
وہی تو خاتم المرسلین ہیں، وہی تو ہیں جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ کہتے ہیں ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔